جب یہ عذاب انسان دیکھے گا، انسان کی قوت برداشت جواب دے دے گی، انسان برداشت نہ ہوگا۔ انسان دیکھے گا دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، لباس بھی آگ کا ہے۔ انسان جو کھانے کو مل رہا ہے وہ تھوہر ہے، وہ پیٹ میں جا کر کھولتا ہے۔ جو پانی مل رہا ہے وہ پانی کھولتا پانی ہے، اور جو پینے کو پیپ مل رہا ہے، انسان کو دیکھے گا، انسان کو برداشت نہ ہوگا۔ انسان کہے گا فنادوا یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون۔ یہ کہے گا کہ اے جہنم کے داروغہ، اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہہ دیجئے لیقض علینا کہ ہمیں موت دے دے، ہم یہ برداشت سے باہر ہو رہا ہے، بہت تکلیف جھیل چکے، بہت مصیبت جھیل چکے ہیں، بہت تکلیف اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، کتنا جلے، کتنا ہم جو ہے خون پیے، کتنا پیپ پیے، کتنا ہم کھولتا پانی پیے۔ اے اللہ، اے جہنم کا داروغہ، اے مالک، ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہم رب سے کہہ دیجئے کہ رب العالمین ہمیں موت دے دے تاکہ ہم مر جائیں گے تو مصیبت کم جائے گی۔ یہ پکار جہنمی کی پکار ہوگی۔ جہنمی کراہ رہا ہوگا، چیخ پکار کر ہم مسترخون فیہا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، اور جہنم داروغہ سے کہے گا۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کو کرتے ہیں کہ وہ جہنم کا داروغہ جو وہاں معمور ہوگا اپنے کان میں تیل ڈال کر کے پڑا ہوگا، وہ جہنم میں چیخ رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا، لیکن اس کو سن نہیں رہا ہوگا، وہ کان اس کا بہرا ہوگا۔ 1000 سال تک جہنمی چیختا رہے گا لیکن کان میں آواز نہیں جائے گی۔ 1000 سال تک جہنمی چیختا رہے گا لیکن مالک کے کان میں آواز نہیں جائے گی۔ 1000 سال کے بعد جہنم داروغہ کے کان میں آواز جائے گی تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا انکم ماکثون، جہنم ایسے پڑے رہو، تم نے جو عمل کیا ہے، تم نے جو گناہ کیا ہے، اس کے بدلے میں تم یوں ہی پڑے رہو، تمہارا کوئی نجات نہیں، تمہارے کوئی تمہاری پکار نہیں سنی جائے گی۔ انکم ماکثون، 1000 سال تک دل پکارتا رہے گا، اور 1000 سال کے بعد جہنم داروغہ کے کان میں آواز جائے گی تو کیا کہے گا؟ ایسے رہو، ایسے پڑے رہو، جلتے رہو، تپتے رہو، پکار نہیں سنے گا۔ اندازہ کیجئے یہ جہنم کتنی بری چیز ہے، کتنا دن وہ جہنم رہے گا۔ ہم ایک لمحے کی گلیوں کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اتنا لمبا یہ کیسے برداشت کر لیں گے؟ بات سوچنے کی ہے۔ اس طرح سے اللہ فرماتا ہے وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم خوفا يوم العذاب قالوا اولم ياتيكم رسل بالبينات قالوا بلى۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں ہوں گے، وہ کہیں گے کہ اے داروغہ جہنم، اب رب سے کہہ دو کہ رب العالمین ہمارا عذاب میں کچھ کمی کر دے، عذاب ختم نہیں کرتا ہے، کچھ کمی کر دے۔ جہنم کو داروغہ آپ ان کی بات نہیں سنے گا، 1000 سال کے بعد اس کی آواز کو سنے گا اور پھر کہے گا کیا تمہارے پاس اللہ کا رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی داعی نہیں آیا تھا؟ کوئی مبلغ نہیں آیا تھا؟ کیا کوئی نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ اے لوگ اللہ کی اطاعت کرو؟ کیا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا جو تمہارا اللہ کا کلام سناتا؟ تو وہ کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا باصحاب السعير، ہائے کاش جب میرے پاس کوئی داعی آیا تھا جس نے کہا تھا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، رکھو، اے لوگو چغل خوری مت کرو، زنا مت کرو، غیبت مت کرو، اے لوگو شرک مت کرو، کفر مت کرو، کاش ہم اس کی بات کو مان لیتے، یہ معاملہ نہ ہوتا۔ کہے گا لو كنا نسمع، اگر ہم ان کی بات کو
सुन लेते और नाक लो और समझ लेते तो हमारे जहन्नमी नहीं होते। वहाँ कहेगा, रोएगा और अपने तकलीफ को देखेगा, कहेगा ऐ अल्लाह ताला हमें एक मौका दे कि हम दुनिया में दोबारा भेज दे। अब हम बुराई नहीं करेंगे, अब हम गुनाह काम नहीं करेंगे, हम नाफरमानी नहीं करेंगे, ज़िना नहीं करेंगे, ग़ीबत नहीं करेंगे, हम शिर्क नहीं करेंगे, कुफ्र नहीं करेंगे, हम बिदअत का इरतिकाब नहीं करेंगे, खुराफात नहीं करेंगे। अल्लाह हमें एक चांस दे, एक मौका दे, एक सिफली दे ताकि दुनिया में जाके हम नेक काम कर ले। अल्लाह तो कैसे फरमाएंगे, नहीं ये तो वही पुरानी बात है, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। अब मौका की बात नहीं है, दुनिया में तुम इसलिए भेजा गया था कि तुम अल्लाह की बात करते, इसके लिए हमने अंबिया किराम को भेजा जो तुम्हें नसीहत कर रहे थे। अंबिया के बाद उलमा जो नबी के वारिस हैं वो तुम्हारे पास आते थे, कहते थे कि लोग ये करो, कि तुमने उनकी बात नहीं मानी, तुम जलते रहो।